تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے بعث بعد الموت، موت کے بعد کس طرح دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس سے متعلق ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ واقعے کا خلاصہ یہ ہے، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام جو جد الانبیاء ہیں اور جن کا لقب خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے پروردگار آپ مجھے دکھلا دیجئے اس بات کو کہ آپ مردوں کو کس طرح سے زندہ فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے سوال کیا، قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تمہیں اس بات پر ایمان نہیں، کیا تمہیں شک ہے کہ موت کے بعد زندہ نہیں کیا جائے گا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، قال بلا۔ بلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے جس چیز کی نفی کی گئی ہے اب اس کا اثبات یہاں پر مراد ہے، کہ ایسا نہیں کہ مجھے یقین نہ ہو، مجھے 100% یقین ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک ہوتی ہے خبر اور ایک ہوتی ہے کسی چیز کا معائنہ، آنکھوں سے دیکھنا۔ اب تک میں نے سنا ہے اور آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے کہ موت کے بعد زندگی برحق ہے، لیکن میں اس کیفیت کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کیا جائے گا۔ اس لیے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ موت کے بعد کی زندگی برحق ہے، یقینی ہے، اور ایک علم ہوتا ہے انسان کو جس کو کہتے ہیں علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ یہ یقین کی 3 قسمیں ہیں۔ انسان کو کسی چیز کا علم ہو سن کر کے صرف، تو اس کو علم الیقین کہتے ہیں، لیکن اگر اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو اس کو عین الیقین کہتے ہیں، یعنی آنکھوں سے دیکھ لیا اس چیز کو، اور اگر اس سے واسطہ اور مطلب بھی پڑ جائے انسان کو تو اس کو حق الیقین کہتے ہیں۔ تو یقین کے یہ 3 درجات ہیں۔ ہر آدمی کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ جو اس کے یقین کے اندر ہے اس کو وہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لے، انسانی فطرت ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہی دعا مانگی، رب ارنی کیف تحیی الموتى، الہی میں مردوں کی اس کیفیت کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ زندہ کیسے کریں گے۔ اگر کسی چیز کی صرف خبر دی جائے تو اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا انسان دیکھ کر کے اثر کرتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے، آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے،
کسی چیز کو صرف آپ نے واقعے کے طور پر سنا تو آپ اثر نہیں لیتے، اگر آپ آنکھوں سے اس واقعے کو اسکرین پر دیکھیں تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تورات لینے کے لیے طور پہاڑ پر تشریف لے گئے، تو آپ سب جانتے ہیں کہ وہاں 30 دن کے بجائے 40 دن ان کو لگ گئے، پورا ایک چلہ۔ اس درمیان میں سامری جو ایک منافق تھا، اس نے گائے کی شکل بنائی زیورات کی اور قوم کو کہا کہ تمہارا معبود یہ ہے، ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، موسیٰ کا رب بھی یہ ہے، تمہارا رب بھی یہ ہے، اور موسیٰ کا تو پتہ نہیں کہاں چلے گئے، نعوذ باللہ۔ تو قوم کی ایک بڑی تعداد بنی اسرائیل کی اس بس گوشالہ پرستی کے اندر مبتلا ہو گئی۔ ادھر طور پہاڑ پر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی کہ تمہاری قوم کا بیڑا غرق ہو گیا، سب کی سب گائے کی پوجا کے اندر لگ گئے۔ اب یہ واقعہ، یہ خبر موسیٰ علیہ السلام نے سنی، غصہ آیا، لیکن وہاں پر تورات کی تختیاں انہوں نے نہیں پھینکی۔ غصہ ضرور آیا جب سنا، لیکن قرآن کے اندر موجود ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ولما رجع موسیٰ الی قومہ، جب طور پہاڑ سے لوٹ کر کے اپنی قوم کے پاس آئے اور آنکھوں سے خود دیکھ لیا کہ واقعی یہ لوگ گائے کی پوجا کے اندر مست ہیں، تو قرآن کہتا ہے ولما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی اعجلتم امر ربکم والقى الالواح واخذ براس اخیہ یجرہ الیہ، کہ غصے کے اندر، اتنے تیز غصے کے اندر موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے کہ قوم کو دیکھ کر کے ان کا غصہ بھڑک گیا، یہ کیا کر دیا انہوں نے، اور اپنے بھائی کو ڈانٹا، حضرت ہارون کو، یہ تم نے کیسی نیابت کی ہے میرے بعد میں، اور ان کی داڑھی، ان کا سر پکڑا اور تورات کی تختیاں نیچے زمین کے اوپر رکھی، یہاں تک کہ حضرت ہارون علیہ السلام منت سماجت کرنے لگے کہ قوم کے لوگوں کو ہنسنے کا موقع مت دو، میں نے بہت سمجھایا ان کو، لیکن یہ ماننے والے کہاں تھے۔ بالآخر اس واقعے سے بتانا یہ ہے کہ دیکھنے کے بعد کیفیت اور ہوتی ہے، سننے کے بعد کیفیت اور ہوتی ہے، دونوں کیفیت میں فرق ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، لیکن اس کیفیت کو اپنی نظروں سے دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ علم الیقین سے عین الیقین کا درجہ حاصل ہو جائے، یقین کی کیفیت اور زیادہ بڑھ جائے۔ اسی کو یہاں پر فرمایا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کہا پروردگار کیوں نہیں، مجھے تو پورا یقین ہے، اطمینان ہے آپ مردوں کو زندہ کریں گے، لیکن میں تو سوال اس لیے کر رہا ہوں لیطمئن قلبی، تاکہ مجھے اطمینان قلبی نصیب ہو جائے، شرح صدر ہو جائے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو میرے علم میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے۔ اسی لیے ایک آئی وٹنس ہوتا ہے، یعنی آنکھوں سے دیکھا ہوا چشمدید گواہ، اور ایک ہوتا ہے نشانیوں اور علامتوں کا گواہ۔ کورٹ کے اندر بھی سب سے زیادہ ویلو اس گواہ کی ہوتی ہے جو کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس کو چشمدید گواہ کہتے ہیں، اس کی گواہی زیادہ اہم ہوتی ہے۔ مثلا کسی آدمی کا خدا نخواستہ مرڈر ہو جائے، قتل ہو جائے، تو کچھ لوگ وہ گواہی دیتے ہیں جو نشانیوں کو دیکھ کر کے، جیسے ڈاکٹر ہے پوسٹ مارٹم کرتا ہے تو رپورٹ کے آدھار پر گواہی دی جاتی ہے، اس کو زہر دیا، اس کا گلا گھونٹا، یا اس کو گولی سے یا کس طریقے سے ڈنڈوں سے مارا، حالانکہ ڈاکٹر وہاں پر موجود نہیں تھا، صرف نشانیاں دیکھ کر کے وہ گواہی دیتا ہے، رپورٹ گواہی دیتی ہے۔ لیکن ایک شخص وہ ہے کہ جو اپنی آنکھوں سے اس سارے منظر کو دیکھتا ہے، عدالت کے اندر اس کی گواہی زیادہ اہم
اہمیت کی حامل ہے جو آنکھوں سے دیکھ کر کے گواہی دیتا ہے۔ تو بہرحال فرق ہوتا ہے خبر میں اور کسی چیز کو دیکھنے میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اطمینان تو بالکل ہے مجھے، لیکن میں چاہتا ہوں مزید تسلی کر لوں کہ مردوں کو زندہ کیسے کیا جائے گا۔ اللہ نے کہا چلو تمہاری درخواست ہم نے سن لی، ایک کام کرو، قال فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑ لو۔ ان پرندوں کا نام یہاں پر قرآن میں مذکور نہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں مفسرین کا مشہور اصول اور ضابطہ یہ ہے ابہموا ما ابہم اللہ بھی، جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے ہم بھی اس کو مبہم رکھیں گے، اس کی وضاحت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم بعض مفسرین نے 4 پرندوں میں سے ایک کا نام مور، ایک بطخ یعنی مرغہ جس کو کہتے ہیں، اور ایک کبوتر اور ایک کوا، اور بعض نے کبوتر کے بجائے سارس ایک پرندہ ہوتا ہے بڑا سا، اس کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ 4 قسم کے پرندے الگ الگ اس لیے منتخب کیے کہ انسان کی پیدائش بھی 4 عناصر سے ہے، آگ، پانی، مٹی اور ہوا، تاکہ ہر ایک کا ایک ایک نمونہ بن جائے۔ ان 4 پرندوں کی خاصیت الگ ہے، تو فرمایا کہ ان 4 کو اپنے سے مانوس کرو، انہیں ہلاؤ، انہیں اتنا سدھا لو کہ تمہیں اور انہیں آپس میں جان پہچان ہو جائے۔ پھر اس کے بعد ان کو ذبح کرو، ان کی گردنیں اپنے پاس رکھو، ان کا کیما کرو، اور ان کا خون، ان کے پر، ان کے سارے اعضاء کا کیما کر کے 4 الگ الگ پہاڑوں پر رکھو، اور پھر آپ ایک ایک کو آواز دو، تو ان 4 اجزاء کے اندر سے ہر ایک کا جو حصہ مکس ہے وہ آپ کے سامنے کس طریقے سے زندہ ہوگا، آپ خود اس کا منظر دیکھیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور 4 پہاڑوں پر ان کا کیما رکھا، آواز لگائی، تو ہر حصے کے اندر سے اس جانور کے جو عضو تھے وہ الگ ہوئے، اور فضا کے اندر ہڈیاں، اس کے اوپر گوشت، پھر اس کو وہ چل کر کے آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مثال کے طور پر کبوتر آیا تو اس کے سامنے مور کی گردن پیش کی تو وہ پیچھے ہٹ گیا، اور کبوتر کی گردن آگے لگائی تو اس کے اندر جوائنٹ ہو گئی اور روح اس کے اندر ڈالی گئی۔ اس طریقے سے 4 پرندے ان کے سامنے اللہ نے مردوں کو زندہ کر کے دکھایا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ وہ رب ہر ایک کو موت بھی دے گا اور موت کے بعد دوبارہ زندگی بھی عطا فرمائے گا۔ اسی کو فرمایا قال فخذ 4 من الطیر، آپ 4 قسم کے پرندے لے لیجئے، فسرہن الیک، سرہن الیک، اس کے 2 ترجمے کیے ہیں۔ موجودہ زمانے کے جو اہل عرب ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہے کہ ان کے اجزاء کے ٹکڑے ٹکڑے کیما کر لیجئے۔ بعض کہتے ہیں فسرہن الیک کا مطلب ہے ان کو ہلا لیجئے، مانوس کر لیجئے، اور اس کے بعد ان کا کیما بنائیے۔ ثم اجعل علی کل جبل، پھر آپ رکھیے ان میں سے ہر ایک کو، ہر ایک الگ الگ پہاڑوں پر، علی کل جبل منہن جزءا، ان میں سے ہر ایک کے جو اجزاء ہیں ان کو ہر ایک الگ الگ پہاڑ پر رکھیے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آگے اللہ نے فرمایا ثم ادعوہم، پھر آپ ان کو دعوت دیں، پکاریں، آواز دیں، یاتینک سعیا، یہ دوڑ کر، چل کر، اڑ کر آپ کے پاس چلے آئیں گے۔ وَعْلَمْ، اور جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ ہر چیز پر غالب قدرت رکھتا ہے اور ہر چیز کے اندر بڑی حکمتیں ہیں، حکیم بھی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت اگر چاہے تو اپنی حکمت سے مردوں کو زندہ کر کے دکھا دے، اور اگر نہ چاہے تو مردوں کو زندہ کر کے نہ دکھائے، اس کی حکمت ہے، وہ ہر کام حکمت کے مطابق کرتا ہے۔ کسی کی مرضی اور کسی کے حکم کا پابند اور مکلف نہیں ہے کہ اب آپ یہ ضابطہ بنا لیں کہ جو بھی مر جائے ہر مردے کو زندہ کر کے آپ دیکھنے کی کوشش کریں۔
یہ اللہ کے ذمے نہیں ہے۔ اللہ حکمت کے مطابق چاہتا ہے تو ان چیزوں کو کر دیتا ہے، اور نہیں چاہتا تو سب کو اپنے وقت پہ دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا۔ اسی کو فرمایا وَعْلَمْ، اور جان لو، ان اللہ عزیز، اللہ زبردست طاقت والا ہے، عزیز، اس کی طاقت اتنی ہے، عالم کی ساری چیزیں اس کے حکم کے تحت داخل ہیں۔ اور یاد رکھیے حکیم بھی ہے، اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے اگر وہ کسی کو زندہ کر رہا ہے تو بھی حکمت ہے، اور کسی کو زندہ نہیں کرتا تو بھی حکمت ہے۔ وہ حکیم ہے، اس کے ہر کام میں حکمت پوشیدہ ہے۔ بہرحال اس واقعے کے اندر مجھے آپ کو یہ میسیج، یہ سبق دیا گیا ہے کہ ہم سب موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کریں۔ جس طرح اللہ نے ان پرندوں کو زندہ کیا، ایک دن وہ ساری مخلوق کو میدان محشر کے اندر زندہ کر کے کھڑا کرے گا اپنے سامنے، اور پھر 5 سوال میدان محشر میں اور 3 سوال قبر کے اندر، یہ 8 سوال ہر انسان سے ہونے ہیں۔ انہی کی تیاری کے لیے اللہ نے مجھے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں مجھے آپ کو موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے لیے ابھی سے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تیاری کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔